تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ داتا دستگیر کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مرتضیٰ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ احکم الحاکمین نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، رمضان مقدس مہینہ، رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے. پروردگار اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ بہترین ایمان اور بہترین ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے مبارک دنوں میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اپنی بارگاہ عزت و جلال میں یہ محنت، یہ کوشش، یہ لگن، یہ مزدوری قبول اور منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بیان فرمایا. نبی پاک جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے
اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں۔ ان میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب یہ مہینہ 29 کا ہو یا مہینہ 30 کا ہو، پورے 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھنا۔ روزہ کس پر فرض ہے اور رمضان کے روزے کے لیے کس کو رخصت ہے، اور روزہ فرض ہونے کی کیا عمر ہے؟ جب کوئی بالغ ہو جائے اور بلوغت کو پہنچ جائے، احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے یا زیر ناف بال نکل آئیں، یا لڑکا لڑکی بچہ بچی عمر وہ 15 سال ہو جائے، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مومن مومنہ مسلمان مرد عورت پلس شیمیل رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے جن کو رخصت دی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ ان میں سے بعض رخصت والے وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب الرحمن نے فقط ایک پیکج رکھا ہے، اور وہ ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دو اور رمضان کے بعد روزے کی قضائی دے دینا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت رکھ چھوڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو بعد میں روزے کی قضائی دے، یا پھر رمضان کے روزے کا وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا۔ تو جس کے ذمے فدیہ ہوا اور اس نے فدیہ ادا کر دیا، بعد میں روزہ رکھنا اس کے اوپر نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے یہ مبارک دن اور رمضان المبارک کی یہ مبارک راتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا یہ روزہ ہم سے پہلے ایمان والوں کے اوپر بھی فرض فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ رمضان کے روزے کن لوگوں پر ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کو قبول اور منظور کرنا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایمان ایسا ہے کہ کھوٹا ہے، نکما ہے، بیکار ہے، ایمان ایسا ہے کہ وہ شرک اور کفر سے آلودہ ہے، یا ایمان ایسا ہے جو بدعات سے، ایسی بدعات جو کفر تک لے جانے والی ہیں، اگر ایسی بدعات سے کسی کا ایمان آلودہ ہے تو ایسے ایمان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، اور پھر ان اعمال کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مردود اور نامقبول ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب رمضان کے روزوں میں، رمضان کے روزوں سے پہلے کیا چیز ہے؟ اسلام کے کتنے رکن؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ تو روزے سے پہلے کیا چیز ہے؟ روزے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھی ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے اسلام کے 5 ارکان میں کلمے کے بعد جو چیز رکھی ہے وہ ہے
نماز کا ادا کرنا، اور نمازیں کتنی ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ تو جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو اللہ نے اس کا کخ بھی قبول نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، ایمان والوں پر اللہ نے صیام کو فرض کر دیا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ نے صیام کو فرض کر دیا ہے۔ یہ صیام کہاں سے ہے؟ صوم سے، ہاں جی۔ اور استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ یہ صوم بھی مصدر ہے، اور اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کسی کام سے رک جانا، وہ چاہے کھانا ہو یا پینا ہو یا کلام کرنا، گفتگو کرنا ہو یا چلنا ہو یا پھرنا ہو۔ صوم کا کیا مطلب؟ صوم کا مطلب ہے کسی کام سے رک جانا۔ اب کام کوئی بھی ہو، کوئی سا بھی فعل ہو، وہ کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ہو، بولنے سے متعلق ہو، چلنے سے متعلق ہو۔ جب کوئی گھوڑا چارہ کھانے سے اور چلنے سے رک جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے فرس صائم۔ جب کوئی گھوڑا ہاں جی وہ کھانے پینے سے، چارہ کھانے سے اور چلنے سے رک جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فرس صائم۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر روزہ صوم کا مطلب ہے صیام، اور صوم کا مطلب ہے روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع کرنے، بےہودگی اور لغو گوئی سے باز آ جانا اور رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم اور صیام کا مطلب ہے صبح صادق طلوع فجر سے لے کر وہ شام غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے رک جانا۔ اللہ اکبر۔ روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی روزے دار روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان میں یہ حکم نہیں لگے گا، جب بندہ روزے دار ہے اور رمضان کا مہینہ ہے یعنی رمضان ہی کا روزہ رکھا ہے، اگر کوئی بندہ دن دہاڑے دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو ایسے بندے کا نمبر 1 روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 2 اسے روزے کی قضائی دینی پڑتی ہے، اور نمبر 3 اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس پر جرمانہ بھی اللہ نے لگا دیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہوگا جو ہٹے کٹے ہو کر بلا وجہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے اللہ نے کیا سزا بنائی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ روزے دار بندہ ہے، اس نے دن دہاڑے دن کے وقت اپنی حلال کی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، اب اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں اس کے اوپر جرمانہ پڑ گیا، اس کے اوپر جرمانہ لگ گیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو اسے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ روزہ کتنے روزے توڑے؟ روزہ فقط 1 توڑا، جرمانہ کتنے روزوں کا لگ رہا ہے؟ 60 روزوں کا جرمانہ اسے پڑا ہے۔ اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو اسے 60 بندوں کو کھانا کھلانا ہوگا، 60 آدمیوں کو اسے کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ اب جانیے اور پہچانیے کہ اللہ کے ہاں اس صیام اور صوم کی کیا اہمیت ہے۔ ایک طرف تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان کا روزہ ہم پر اللہ نے فرض کیا،
اور یہ ایک عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اس جنت کے اندر کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس جنت کے اندر قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کھاؤ اور پیو، ہاں جی، اور جنت کا کھانا اور پینا بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی پیتے ہیں، اس کھانے اور پینے کے پیچھے دو مقصد بنیادی۔ نمبر ایک اس میں سے کہ ہم نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے، اور دنیا میں کھانا کھانے کا دوسرا مقصد چسکا لینا ہے۔ ہم کھا رہے ہیں جناب، ہاں جی، رنگا رنگ کے کھانے کھاتے ہیں، تو جہاں بھوک مٹانا مقصد ہے وہاں مزہ لینا بھی مقصد ہے۔ اور جنت کے اندر کھانا اور پینا، اللہ اکبر، یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جنت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر جنتیوں کا کھانا اور پینا وہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا۔ دنیا میں بندہ جتنا بھی بھوکا ہو، جتنا بھی سامنے چسکے دار کھانا موجود ہو، بندہ کچھ کھاتا ہے پھر آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ زبان کا چسکا یہ کہتا ہے کہ میں اور کھاؤں، مگر ڈھڈ پیٹ یہ کہتا ہے کہ گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، جنت کے اندر معاملہ کیا ہوگا؟ بندہ زبان کے چسکے سے کھاتا ہی کھاتا جائے گا، اور پیٹ نے یہ آواز نہیں دینی کہ میں بھر گیا، پیٹ میں سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ میں بھر گیا۔ اس لیے ایک ایک جنتی، ہاں جی، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سینکڑوں بندوں کا کھانا کھا جائے گا، اور نہ وہاں کھانا کم ہوگا، نہ وہاں پینا جو ہے وہ کم ہوگا، نہ کھانا کم نہ پینا کم۔ اور ہو بھی کیسے؟ اللہ نے دودھ کی بھی نہریں لگا رکھی ہوں گی، اللہ نے شہد کی بھی نہریں لگا رکھی ہوں گی، اللہ نے جناب زنجبیل کے شربت کی بھی نہریں لگا رکھی ہوں گی، اللہ نے شراب کی بھی نہریں لگا رکھی ہوں گی۔ جنتی ان نہروں میں پر آئے گا، کھائے گا، پیے گا۔ اور سورۃ الدہر نے ہمیں کیا بتایا کہ جنتی ان بڑی بڑی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں اور نالیاں جہاں چاہے گا وہ لے جائے گا۔ اور سورۃ الدہر نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ جنت کے پھل اور فروٹ اور جنت کے درخت وہ جنتیوں کے تابع کر دے گا۔ جنتی بندہ بیٹھا ہے تو درخت اس کے قریب ہوگا، پھل اس کے قریب ہوگا۔ جنتی اگر لیٹا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، تو جنت کا پھل اس کے قریب ترین ہوگا۔ اور یہ کہ ادھر جنتی آرزو کرے گا، ادھر اس کے سامنے تیتر بٹیر تیار ہو کر پہنچ جائیں گے۔ ہاں جی، تو صوم اور صیام کا کیا مطلب؟ کھانے اور پینے سے رک جانا۔ تو جب دنیا میں ہم یہ مشقت کریں گے، دل تو چاہتا ہے کہ بندہ کھائے اور پیے، اور یہاں تجربہ یہ کہتا ہے کہ اکثر روزے کے اندر بھوک اور پیاس اتنا تنگ نہیں کرتی جتنا مجھے میری طبیعت تنگ کرتی ہے، کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں منہ ماروں، کچھ کھا لوں اور کچھ پی لوں، بھلے بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے۔ یعنی پیٹ کی بجائے طبیعت زیادہ بندے کو تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو صوم اور صیام کا مطلب کسی کام سے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے اور بد زبانی اور لغو گفتگو سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنا منہ بند کر لیا، کہ کھانا اور پینا ہم نے بند کر دیا۔ روزہ فقط اس بات کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہمارے ہاتھ کا بھی ہوگا، اللہ رحم فرمائے۔ روزہ ہماری زبان اور آنکھ کا بھی ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک عضو جو ہے وہ اپنے معمول کے کاموں سے رک جائے گا۔ یہ ہے روزہ۔ اور اگر کوئی صرف کھانے اور پینے سے رکتا ہے، باقی سارے کام جاری اور ساری رکھتا ہے، تو وہ سمجھو کہ وہ روزہ نہیں کر رہا، وہ ڈائٹ کر رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، صرف پورا دن بھوکا مر رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس بات سے بچنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی نفس کی شرارت سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اپنے عذاب اور اپنی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1894 کے اندر بیان فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ کس بات سے ڈھال ہے؟ روزہ بندے کے لیے گناہوں سے ڈھال ہے کہ جب بندہ روزے میں ہوگا گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، 1 مہینہ تربیت لے گا، تیاری کرے گا، اگلے 11 مہینے اسی تربیت اور تیاری میں گزار دے گا۔ روزہ وہ ڈھال ہے۔ کس بات سے ڈھال ہے؟ وہ جہنم سے، آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اور روزہ اتنا بڑے ثواب کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کو میں اس کا اجر خود ہی دوں گا، یعنی روزے دار کو اس کے روزے کا اجر وہ فرشتوں نے نہیں لکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ روزے دار کو روزے کا اجر بائی ہینڈ ہی عطا کر دینا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر 1903 نمبر کی حدیث میں فرمایا، جو بندہ جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے اور اپنا پینا چھوڑ دے۔ مطلب روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا کام نہیں ہے اور نام نہیں ہے، ہر برے فعل اور بری حرکت سے اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے، اس حرکت کو چھوڑنا ہے اور اس حرکت سے پرے رہنا ہے۔ اب بعض لوگوں کی کیا عادت ہے، روزہ بھی ہے اور روٹین کے مطابق سارا دن ٹی وی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ شاید پچھلے اور اس سے پچھلے سال، پچھلا سال اور اس سے پچھلے سال جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا تو لوگ روزے کی حالت میں وہ سارا دن کیا کر رہے ہوتے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر حلیمہ سلطان دیکھتے۔ یہ روزہ بھی ہے اور روزے کی حالت میں یہ روزہ کیسے گزار رہا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھا یہ پورا دن کئی گھنٹے وہ شیطان کی پوچھ سے لمبا ڈرامہ حلیمہ سلطان اور ارطغرل دیکھ رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں روزے دار ہوں اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں بڑا دیندار ہوں، اور جو دین سے اور شرم سے مزید دور ہے وہ پورا دن یا گانے سنے گا یا فلم دیکھے گا یا بیہودہ گوئی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ رمضان المبارک کا روزہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت وہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر مختلف قسم کی احکامات کی تبدیلیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا گیا۔ اور فرمایا اللہ رب الرحمن نے ایام معدودات، یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن یہ گنے ہوئے رمضان کے چند دن ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں بھی بڑی نرمی والا معاملہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر ظالم تو نہیں ہے، اللہ مخلوق کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بندہ تم میں سے مریض ہو، اگر بیمار آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت عطا کی ہے، بیمار بندہ روزہ چھوڑ دے،
اور جب وہ صحت مند ہو جائے تو بیماری کی بدولت جتنے روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو رمضان کے بعد پورا کرے۔ اب بیمار ایسا ہے کہ وہ دائمی مریض ہے، ایسی بیماری ہے اور ایسا مرض ہے کہ قبر تک لے جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے رمضان کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بتا دیا۔ 30 روزے ہیں تو وہ 30 مسکین فقیر لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، اور پھر یہ روزہ اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طرح مریض کے اندر وہ عورت بھی شامل ہے کہ جو حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بھی حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضائی دے۔ اسی طرح شریعت نے ایک اور آسانی پیدا کی کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی اگر روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور مریض ہی کے حکم کے اندر بڑی عمر کا بوڑھا آدمی بھی ہے، بوڑھا آدمی جو عمر رسیدہ ہے، کافی عمر والا ہے، وہ بھی اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی عمر کو اور بڑھاپے کو پہنچ گئے تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا کرتے تھے، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مسافر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ چھوڑ دینے کی رخصت دی ہے۔ بندہ سفر پر ہے اسے بھی اللہ نے یہ رخصت دی ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے وہ روزہ چھوڑ دے، اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹ گئے وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضائی دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو روزہ ہمارے لیے گناہوں سے بھی ڈھال بن جائے، جو روزہ ہمارے لیے جہنم سے اور آگ سے بھی ڈھال بن جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر